23واں پارہ سورہ یاسین آیت نمبر 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی اذا لفی ضلال مبین۔ انی بے شک میں ادھر اس وقت لفی ضلال مبین، البتہ کھلی گمراہی میں ہو جاؤں گا۔ انی آمنت بربکم، بے شک میں ایمان لایا تمہارے رب پر۔ فاسمعون، پس تم میری بات سنو۔ حبیب نجار رحمہ اللہ کا واقعہ چل رہا تھا کہ اللہ کریم نے جس وقت بستی کے اندر اپنے بھیجے ہوئوں کو بھیجا اور قوم والوں نے ان کو برا بھلا کہا، حبیب نجار انطاکیہ کی بستی کے دوسرے کنارے پر رہتے تھے۔ انہیں معلوم ہوا اور وہ دوڑتے ہوئے آئے کہ ان کو بچایا جا سکے اپنی قوم سے۔ اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو بستی کا ذکر قرآن کریم نے کہیں بھی ذکر نہیں فرمایا کہ یہ کون سی بستی ہے۔ قرآن کریم میں اور اسی طرح صحیح احادیث مبارکہ میں بستی کا کوئی نام کا ذکر نہیں ہے اور نہ ہی ان رسولوں کا ذکر ہے جو اللہ کریم نے جن کو بھیجا۔ وہ کون تھے؟ آیا پیغمبر تھے یا حواری تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے؟ اس بارے میں قرآن کریم اور صحیح روایات خاموش۔ مفسرین نے جو بستی کا نام لکھا وہ شام کا شہر انطاکیہ کا فرمایا، لیکن جو روایتیں ہیں اس حوالے سے وہ روایتیں بھی کوئی مضبوط روایتیں نہیں ہیں اور نہ ہی تاریخی قرائن نے اس کی تصدیق کی ہے کہ آیا واقعی یہی بستی ہے یا کوئی اور بستی ہے۔ تاریخی قرائن سے اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کون سی بستی ہے۔ اور اسی طرح انبیاء کے سلسلے میں بھی یہ حواری تھے یا رسول تھے، قرآن کریم اور صحیح روایات میں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور یہ جو نام لیے گئے اس سے پہلے میں نے عرض کیے تھے یہ بھی روایتیں کوئی مضبوط نہیں ہیں۔ تو بہرحال عبرت کا جو سامان اللہ کا قرآن دینا چاہ رہا ہے وہ نہ تو بستی کی تعیین پر موقوف ہے اور نہ ہی مرسلین نبیوں کی شناخت پر۔ اس لیے اللہ کریم نے ان کے نام نہیں ذکر فرمائے، لہٰذا ہمیں بھی کھوج میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو عبرت کا سامان ہے اس بستی والوں سے جو سبق ہے ہمارے لیے بلکہ قیامت تک آنے والے انسان کے لیے وہ یہ ہے کہ نافرمانوں پہ رب کے عذاب آتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے انسان بچ جائے۔ تو حبیب نجار کے حوالے سے بات کل ہوئی تھی 2 آیات میں کہ انہوں نے آ کر بستی والوں کو بڑے اچھے انداز میں تبلیغ کی اور فرمایا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي، مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس اپنے رب کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا۔ اور پھر اس سے اگلی آیت مبارکہ میں شرک کی تردید فرمائی حضرت حبیب نجار نے۔
اور یہی آج کی آیت بھی اسی تبلیغ ہی کا حصہ ہے۔ فرمانے لگے کہ دیکھو اگر میں اللہ کو چھوڑ کر بتوں کے پیچھے لگا رہوں تو پھر تو میں بہت ہی کھلی گمراہی کے اندر ہوں۔ انی اذا لفی ضلال مبین، میں تو بڑا گمراہ آدمی ہوں اگر اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتا ہوں۔ اے میری قوم والو، ان نبیوں کو کچھ نہ کہو، اور میں جو تمہیں کہتا ہوں میری بات پہ عمل کر لو، ان نبیوں کی بات مان لو۔ میں بھی تمہارے رب پر ایمان رکھتا ہوں اور تم میری بات سنو اور میری بات پر عمل کرو۔ فرمایا انی اذا لفی ضلال مبین، بے شک اس وقت میں کھلی گمراہی میں ہو جاؤں گا جب میں اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت شروع کر دوں گا۔ انی آمنت بربکم، بے شک میں ایمان لایا تمہارے رب پر، فاسمعون، بس تم میری بات سنو۔ قیل ادخل الجنہ، کہا گیا اس کو داخل ہو جانا جنت میں۔ قال، حبیب نجار نے فرمایا، یا لیت قومی یعلمون، اے کاش میری قوم کے لوگ جان لیتے۔ حضرت حبیب نجار کو شہید کر دیا گیا، قرآن کریم نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، اور ان کے جنت میں داخلے کا اللہ نے ذکر کیا۔ کل جیسے گزرا تھا کہ قوم نے حضرت حبیب نجار کو مار مار کر شہید کر دیا تھا، اللہ نے ان کو جنت میں داخل فرما دیا، تو اس کا ذکر فرمایا قیل ادخل الجنہ، کہا گیا اس کو کہ تو جنت میں داخل ہو جا۔ جنت میں اصل داخلہ تو حشر اور نشر کے بعد ہوگا۔ البتہ نیک لوگوں کو اللہ کریم عالم برزخ میں بھی جنت کی نعمتیں عطا فرماتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو ایک طرف خوشخبری دی گئی کہ ان کا مقام جنت ہے، قیل ادخل الجنہ، اور دوسری طرف جنت کی کچھ نعمتیں عالم برزخ میں ان کو عطا کی گئیں، جنہیں دیکھ کر حبیب نجار نے اپنی ہی قوم کی خیر خواہی کی بات فرمائی۔ یہ عالم برزخ کی بات ہو رہی ہے کہ کاش انہیں پتہ چل جائے کہ اللہ نے مجھے کن نعمتوں سے نوازا ہے۔ میں ایمان لایا، لوگوں نے مجھے مار دیا، کاش کہ یہ لوگ ایمان لے آتے، انہیں پتہ چل جائے کہ حبیب نجار کن نعمتوں میں ہے، تو شاید ان کی بھی آنکھیں کھل جائیں اور وہ لوگ بھی ایمان لے آئیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں حبیب نجار کی شہادت کے بعد کا ذکر فرمایا قیل ادخل الجنہ، کہا گیا اس کو داخل ہو جا جنت میں۔ قال یا لیت قومی یعلمون، اس نے کہا اے کاش میری قوم کے لوگ جان لیتے، بما غفر لی ربی، کہ بخش دیا ہے مجھے میرے رب نے، وجعلنی من المکرمین، اور کر دیا ہے مجھے عزت والوں میں سے۔ وما انزلنا، اور نہیں نازل کیا ہم نے، علی قومہ، ان کی قوم پر، من بعدہ، اس کے بعد، یعنی حبیب نجار کی شہادت کے بعد اللہ کریم فرماتے ہم نے ان کی قوم پر کوئی من جندن، کوئی لشکر نہیں نازل کیا، من السماء، آسمان سے، وما کننا منزلین، اور نہ ہم نازل کرنے والے تھے۔ حبیب نجار کی شہادت کے بعد
اس ظالم اور نافرمان قوم کی ہلاکت کے لیے اللہ نے فرمایا ہمیں فرشتوں کا کوئی لشکر آسمان سے نہیں بھیجنا پڑا، اس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیا ہوا اس قوم پہ عذاب رب کا کیسے آیا؟ ایک ہی فرشتے نے زوردار آواز نکالی تو اس سے اس بستی والوں کے کلیجے پھٹ گئے اور پوری قوم ہلاک ہو کر ایسی ہو گئی جیسے آگ بجھ کر راکھ کا ڈھیر بن جاتا ہے، اسی طرح ان لوگوں کی ساری بستی بھی یوں ہی ڈھیر ہو گئی۔ اگلی آیت میں فرمایا ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، نہیں تھی مگر ایک چیخ، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، پس اچانک وہ سب آگ کی طرح بجھ گئے۔ یا حسرۃ علی العباد، افسوس ہے ان لوگوں پر، اللہ کریم فرماتے ہیں افسوس ہے ایسے بندوں کے حال پر، ان لوگوں کے پاس جب بھی کوئی بھی رسول آیا ان لوگوں نے نبیوں کے ساتھ ہمیشہ مذاق ہی کرتے رہے، اور خود اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی مکہ کے مشرکین مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یا حسرۃ علی العباد، افسوس ہے ان لوگوں پر، ما یأتیہم من رسول، نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر وہ اس کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ ہر نبی کے ساتھ ان کی قوم والوں نے دین کی وجہ سے مذاق ہی اڑایا، ان لوگوں کا ٹھٹھا کرتے رہے، مذاق اڑاتے رہے کہ یہ دیکھو یہ ہمیں تبلیغ کر رہا ہے، یہ ہمیں قرآن کی دعوت دے رہا ہے، اسلام کی دعوت دے رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں افسوس ہے ان لوگوں پر، جب بھی کوئی میرا رسول آیا، میری بات کرنے والا آیا تو قوم نے ان لوگوں کے ساتھ مذاق ہی کیا۔ پھر دیکھ لو ان لوگوں کا حال میں اللہ نے کیا کیا۔ اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں ذرا دیکھا نہیں کیا تم نے ان لوگوں کو؟ اب خطاب اللہ نے مشرکین مکہ کو کیا، اور یہی خطاب قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے باعث عبرت ہے کہ پہلی قوموں کی ہلاکت کو ذرا دیکھ کے سبق حاصل کرو، عبرت حاصل کرو۔ وہ لوگ اللہ کے نافرمان تھے، اللہ نے ان کو سزا دی، اگر تم بھی نافرمانی کرو گے ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور فرمایا کہ دیکھو وہ جو لوگ ہلاک ہوئے دوبارہ لوٹ کے نہیں آنے والے ہیں، وہ تباہ ہو گئے، دنیا سے ختم ہو گئے، لہٰذا تم بھی اس بات کو سوچو اور ان لوگوں کے نقش قدم پہ نہ چلو، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے دین کی دعوت دینے والے بن جاؤ۔ فرمایا الم یروا کم اہلکنا، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، کم اہلکنا کتنی ہم نے ہلاک کی، قبلہم ان سے پہلے، من القرون بستیوں میں سے، انہم الیہم کہ بے شک وہ ان کی طرف، لا یرجعون نہیں لوٹیں گے، وَإِن كُلٌّ لَمَّا نہیں ہے سب کے سب، لما مگر، جمیع اکٹھے، لدینا محضرون ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں جو کچھ کیا ان لوگوں نے کر لیا، لیکن وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ یہ سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہو کر قیامت کے دن میری عدالت میں حاضر ہوں گے، میں اللہ کریم ان لوگوں سے ضرور پوچھ گچھ کروں گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی تو
الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا